قبرستان میں زمین پر جو ہے مطلب چار دیواری بغیر کھودے ہوئے بنا کر مردے کو تدفین کرنا کیسا؟ اس میں ایک قبرستان پورا مطلب اس طرح کچھ امیج بھی آئے، تصاویر بھی آئی تھی اس میں، تو یہ کیسا ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس دین کی خدمت کرنے کے لیے میرا انتخاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس کاوش کو اور اس پروگرام کو اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو علم دین سیکھنے سکھانے کی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ آپ تمام لوگوں کو ہر نیک اور جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ سوال جو پوچھا گیا کہ قبرستان میں ایسا ہوا ہے اور اس طرح کے معاملات دیکھنے میں آئے ہیں کہ زمین کو بغیر کھودے چار دیواری بنا کر اور پھر مردے کو اس کے اندر لٹا کر اس کو بند کر دیا جاتا ہے، تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ تو شریعت کے اعتبار سے اس طرح کرنا درست نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کی تدفین کی جائے۔ ٹھیک ہے، تدفین کرنے کا حکم ہے، مطلب دفن کرنے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دفن کرنے کا مطلب زمین کے سپرد کیا جائے اسے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کنڈیشن آپ نے بتائی کہ فقط بغیر زمین کو کھودے چار دیواری بنائی جاتی ہے اور مردے کو اس میں لٹا کر اور پھر اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے، تو یہ زمین کو سپرد کرنے کے حکم میں نہیں ہے، اور اس طرح یہ مسلمان کی حق تلفی ہے جو اس طرح کرتا ہے۔ تو اس طرح حق تلفی کرنے کی وجہ سے بندہ گناہ گار ہوگا، اور یہ بندہ مومن کی جسم کی بے حرمتی کرنے کے مترادف ہوگا، تو اس سے بچنا چاہیے اس طرح کے عمل سے۔ حضرت یہ ایک سوال اور ہے کہ دوران فرض یعنی فرض نماز کے دوران اگر کسی بھی وجہ سے مطلب وضو ٹوٹتا ہے تو پھر کیا کرے؟ اگر فرض نماز کے دوران، اور اگر یہ فرض نماز با جماعت ہو رہی ہے اور اس دوران اگر کسی مقتدی کا نماز پڑھنے والے کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کو حکم یہ ہے، وہ پہلی صف میں ہو یا آخری صف میں ہو، اس کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ناک پر ہاتھ رکھے اور پھر صفوں کو چیرتا ہوا وہ وضو خانے کی طرف چلا جائے اور وہاں وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد واپس آئے اور اسی طرح نماز کو کنٹینیو کر دے۔ تو یہ حکم ہوگا، اور اس طریقے سے نماز ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ کھڑا رہے وہاں پر۔ ٹھیک ہے، کھڑا رہے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، شرما حضور کی وجہ سے کہ میں اب نماز توڑ کے کیسے جاؤں، نماز تو ٹوٹ گئی اس کی۔ اب وہ اس کو جانا ہی ہے، نہیں جائے گا تو گناہ گار ہوگا، اور جانے کا طریقہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس طریقے سے صفوں کو چیرتا ہوا وضو خانے جائے اور وضو کر کے واپس پلٹ کر آئے اور نماز مکمل کرے، پوری کرے۔ حضرت سوال ہے کہ پیدائشی بچے کے بال جو مطلب پہلی بار جو صاف کیے جاتے ہیں تو اس کو مطلب کیا سمندر کے سپرد کرنا ضروری ہے ان بالوں کو؟ ضروری تو نہیں ہے، لیکن انسان کے ہر عضو کا ایک ادب اور احترام ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف بنایا ہے تمام مخلوق سے، تو اس کا جسم اشرف ہے اور اس کے جسم کے تمام اعضاء بھی اشرف ہیں، مطلب اس کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ تو یہ آداب میں سے ہے کہ جب بچے کے بال وغیرہ اتروائیں تو اس کو سمندر وغیرہ میں ڈال دیے جائیں، جس طرح ہم مقدس اوراق کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اس طرح حکم ہے کہ ان چیزوں کا بھی احترام کیا جائے۔ یہاں تک کہ انسان جب بال اپنے ناخن کاٹتا ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ بھی ایسی نہ پھینک دے، بلکہ اس کو لپیٹ کر کوشش کی جائے کہ اس کو کہیں ایسی جگہ پر دفن کر دیا جائے کہ جہاں کسی کے پاؤں نہ پڑے۔ یہ ادب ہے، اگر کوئی اس طرح کرتے تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر اس کے خلاف کرتے اور دل میں کوئی بے ادبی کی نیت نہیں ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسی طرح کیا جائے جیسا کہ شریعت کی طرف سے ہمیں مشورہ دیا گیا ہے۔ دوسری صورت مطلب کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے اگر سمندر جو ہے دسترس سے باہر ہے، مطلب وہاں نہیں پہنچ سکتا تو وہ پھر کیا کرے گا؟ ایسی صورت میں اس کو کسی کاغذ میں لپیٹ کر، کسی کپڑے میں لپیٹ کر مقدس اوراق جہاں ہوتے ہیں وہاں رکھ دیا جائے، یا اگر سمندر نہیں ہے تو کہیں ایسی جگہ اس کو دفن کر دیا جائے کہ جہاں پر کسی کا پاؤں وغیرہ نہ پڑتا ہو، تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت سوال ہے کہ قبر کا
ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے تو مطلب وہ دھنس جاتی ہے، تو مطلب یہ کیا کسی عذاب کی نشانی ہوتی ہے؟ یہ ظاہری صورتحال ہیں، ان ظاہری صورتوں کو دیکھ کر ہم قبر کے حالات کا اندازہ ہرگز نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ بھی کہوں کہ ہمارے یہاں لوگ اپنے طور پر کسی کے بارے میں بدگمانیاں کر لیتے ہیں جو کہ درست نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کی میت کا وزن بہت زیادہ ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت گناہ گار ہے، اس میں سے اس کا جنازہ بھاری ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی اگر شکل ہمیں ظاہری طور پر بگڑی ہوئی لگتی ہے یا کوئی معیوب لگتی ہے تو ہم اس شکل کو دیکھ کر اپنے حساب سے کہتے ہیں یہ بڑا گناہ گار ہے نا، لہٰذا اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ ہمیں اس کے اعمال سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اور ہمیں اس کے اعمال کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم صرف اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے سارے اعمال کو نظر انداز کر کے اور چہرے کو دیکھ کر اس کی بداعمالیوں کا اندازہ لگاتے ہیں، تو جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ تو اسی طرح جنازہ ہو یا کسی کا چہرہ خدا نخواستہ کچھ زرد ہو گیا ہو یا اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہو یا اس کی قبر ٹوٹ پھوٹ کا شکار کسی بھی وجہ سے ہو گئی ہو، تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہرگز یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس سے رب ناراض ہے یا اس کے گناہوں کا نتیجہ یہ، بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر اس کی قبر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، لیکن اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی قبر کو گل گلزار بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں کسی اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر بندے کی قبر بڑی اچھی ہوتی ہے اور پھر اندر سے اس کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ اس پر قبر میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے تربیت تو یہ کی گئی اور توجہ اس طرف دلائی گئی کہ قبر کو اوپر سے ظاہری طور پر اتنی آراستہ پیراستہ کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ قبر کے اندر کے حالات بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ وہ کیسے ہوں گے؟ یا تو انسان اپنی زندگی میں نیک اعمال کرے تو وہ اندر کی قبر کے حالات اچھے ہوں گے، یا پھر اس کے عزیز و اقارب اس کو کثرت سے اصحال ثواب کریں، صدقہ و خیرات کریں، تو پھر اس طریقے سے اندر کی قبر کے حالات اچھے ہوں گے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اندر کے حالات اچھے کریں، نہ کہ باہر کی قبر کو سجایا جائے۔ منع نہیں ہے، لیکن بلا وجہ سجانا، بہت عالیشان قبر بنا دینا، اس کا کوئی فائدہ بھی تو نہیں ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے سے بچنا چاہیے اور قبر کی ظاہری حالت کو دیکھ کر مردے کے بارے میں کسی قسم کا برا گمان کرنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوال ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں مطلب یہ کہ شکوے کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں زندگی میں، مطلب یہ کہ بہت ساری خوشیاں ملتی ہیں، چھوٹی چھوٹیاں خوشیاں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن ہم غور نہیں کرتے، تو بس کہتے ہیں کہ میری خوشیوں کو تو نظر لگ گئی اور مجھے تو آج تک خوشی نہیں ملی، اور اس طرح کے مطلب یہ کہ شکوے شکایت والے جملے مطلب اس طرح کے لوگ کہتے ہیں۔ اور خاص طور اس میں جو ہے نا مطلب خواتین مطلب زیادہ ہوتی ہیں اس میں، تو مطلب یہ سب کیسا ہے؟ یہ قرآن نے واضح طور پر اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی نعمتیں تو بہت ساری ہیں نا، ٹھیک ہے، اور تم فرمایا کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو نعمتیں تو کتنی ہیں، تو انسان کو اس گندی مکھی کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جب انسان کے جسم پر زخم ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح و سالم ہوتا ہے، مکھی صحیح جسم پر آ کر نہیں بیٹھتی بلکہ اسی جگہ پر آ کر بیٹھتی ہے جو زخم میں مبتلا ہوتا ہے، جو جگہ گندی ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں کچھ لوگ بھی اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں کہ اللہ نے نعمتیں اتنی عطا فرمائی ہیں، ان اچھائیوں کی طرف، ان نعمتوں کی طرف توجہ نہیں ہو رہی، ذرا سی کوئی تکلیف پریشانی آ جاتی ہے تو ان تکلیف کو دیکھ کر فوراً رب کی بارگاہ میں شکوے شکایت کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر بات خواتین کی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور شوہروں کے بارے میں فرمایا کہ جن کے شوہر ان کی 10 باتیں پوری کرتے ہیں، اور اگر ان 10 باتوں میں سے کوئی ایک بات 10 خواہشیں پوری کی اور کوئی ایک خواہش پوری نہیں کی تو ساری 10 خواہشوں کو نظر انداز کر کے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے تو کبھی کوئی خیر ملی نہیں ہے، کوئی بھلائی ملی نہیں ہے، تو یہ وہ عورتیں ہیں جو رب کی نافرمان ہیں اور ناپسندیدہ ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے، دیکھیں مصیبت پریشانی آفات یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے، مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ہر مسلمان ذرا غور تو کرے، اللہ کی نعمتوں کی طرف گننا شروع کرے۔ اللہ نے ہمیں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ان نعمتوں کا کوئی نعم البدل تھوڑی ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے اچھائی کی طرف توجہ کی جائے، پریشانیاں ہیں
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو آپ جتنی پریشانیاں برداشت کر سکتے ہیں اللہ نے اتنی پریشانیاں عطا فرمائی ہیں. اس کے علاوہ اللہ نے، آپ ذرا نظریں اٹھا کر دیکھیں تو اللہ نے کئی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جس کو آپ صرف نظر کیے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی ناشکری کریں گے تو مزید پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے. قرآن نے واضح طور پر دو ٹوک انداز بیان فرما دیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرو. جب شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا لازیدنکم، تو میں نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا. تو اس لیے ہمیں شکوہ شکایت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنا چاہیے اور ہر طرح کی ناشکری سے بچنا چاہیے. محترم ناظرین سامعین، جیسے کہ مفتی صاحب نے ہمارے بتایا، ہمارے حضرت نے، کہ جب نعمت اللہ کی اتنی ہیں ہم گن بھی نہیں سکتے، اور ہمیں یعنی دن بھر میں کتنی خوشیاں ملتی ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی ملتی ہیں، لیکن ہم اس کو حاصل نہیں کر پاتے بڑی خوشی کے چکر میں، تو وہ چھوڑی بھی جاتی ہیں. مثلاً گھر میں بچے ہوتے ہیں تو بچوں کو دیکھ کر ہی خوش ہو جایا کریں. اپنے گھر میں ماں باپ ہیں، ماں باپ کو دیکھ کر خوش ہو جایا کریں. اور چلو کچھ نہیں تو مطلب وہ 10 روپے کا ایک بھٹا آتا ہے، اس میں مسالہ وسالہ ڈالیں اور مطلب بس کھائیں، بڑا مزہ آئے گا. اور نہیں تو پھر گول گپے کی 20 روپے کی جو ہے وہ چاٹ بنوا لیں. تو خوشی تو اس طرح ہی ملتی ہے. مطلب خوش رہا کریں، اپنے آپ کو بالکل شولڈر بالکل ریلیکس کریں، اپنے آپ کو ذہن سے سارا ڈیلیٹ کریں اپنے. اس حوالے سے حسین بھائی یہ پورا عنوان ہے باقاعدہ. اچھا، اس پر اگر ہم گفتگو کریں تو یہ ہمارا پروگرام بہت ہی مختصر ہے اور اس میں اس گفتگو کا، اس عنوان کا احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا. ورنہ آپ دیکھیں، اگر نظر اٹھا کر دیکھیں تو اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ گھر میں بچے ہوتے ہیں، بچے ہیں، ہمارے یہاں لوگ بچوں سے بیزار و پریشان ہوتے ہیں. اولاد ہے نا، لیکن آپ دیکھیں یہ پوچھیں ان لوگوں سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا ہے، ان سے پوچھیے جا کر کہ یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. والدین پاس ہیں تو والدین کی ذرا سی ڈانٹ ڈپٹ ہمیں نامناسب لگتی ہے اور معیوب لگتی ہے اور بری لگتی ہے، ہم تنگ آتے ہیں. لیکن ان سے پوچھیے کہ جن کے والدین نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے وہ رخصت ہو گئے دنیا سے، تو اب ان سے پوچھیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کہیں ہمارے والدین ہمارا نام لے کے ہمیں پکاریں. اچھا، لیکن وہ اس بات سے محروم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، فرمایا نا کہ ہر چیز کی اللہ کی نعمت کو غنیمت جانو. کہ آپ ابھی صحت مند ہیں تو آپ غنیمت جانیے اپنی صحت مند اور تندرستی کو بیماری سے پہلے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے. اس سے پوچھو جو بستر پر پڑا ہوا ہے، اٹھ کر عبادت نہیں کر سکتا، دیگر کام کاج نہیں کر سکتا اللہ سے، تو ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نعمت کی طرف نظر کرنے کی کوشش کریں تو بڑی نعمتیں ہیں. اور اچھا سوچنے والے کے لیے بہت کچھ اچھا ہے، اور جو برا سوچتا ہے اس کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا. تو بس یہ صورت ہے. اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. بہت جزا عطا فرمائے اللہ آپ کو. اچھا، سوال یہ ہے کہ کیا مطلب بچے کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہوتا ہے؟ یہ نظریہ ہے بہت سے لوگوں کا، خاص طور پر خواتین کا، کہ بچے کا پیشاب جو ہے پاک ہوتا ہے. بچے کا پیشاب یہ اسی طرح ناپاک ہوتا ہے جس طریقے سے بڑے کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو خواتین سمجھتی اور دودھ پیتا بچہ، صحیح کہتے دودھ پیتا بچہ جو ہے اس کا تو پیشاب وغیرہ پاک ہوتا ہے، تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اور یہ بالکل شریعت کے خلاف بات ہے. اور بچے کا پیشاب بالکل ناپاک اسی طرح اس طرح بڑے کا ہوتا ہے. تو یہ نجاست ہے اور یہ نجاست غلیظہ ہے. ایک خفیفہ ہوتی چھوٹی نجاست، یہ نجاست غلیظہ ہے، بڑی نجاستوں میں آتی ہے. تو لہٰذا اس کے جسم پر لگنے سے، کپڑوں پر لگنے سے کپڑا جسم یقیناً ناپاک ہو جاتا ہے. بالکل. حضرت یہ تعویذات جو مطلب جلائے جاتے ہیں عامل حضرات، مطلب وہ جلانے کا مطلب کہتے ہیں کسی بھی روحانی معاملات میں، تو یہ کیسا ہے؟ یہ تعویذات جلانا، دیکھیں جس تعویذ میں اللہ رسول کا نام لکھا ہو تو وہ تو جلانا درست ہی نہیں ہے. اور کوئی عامل بھی جو صحیح عامل ہوتا ہے، یہ جعلی عاملوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی اور یہ ہمارا عنوان بھی نہیں ہے. تو جو صحیح عامل ہوتے ہیں وہ اللہ رسول کے نام کے تعویذات کو جلانے کا حکم دیتے بھی نہیں ہیں. اور وہ جو جلانے کے تعویذات ہوتے ہیں وہ ایک روحانی مسئلہ ہے. نظر بد کے کچھ معاملات اور دیگر جادو آسیب وغیرہ سے نجات کے لیے کچھ شیاطین کے نام لکھے جاتے ہیں اور ان شیاطین کے نام کو جلایا جاتا ہے. تو جلانے سے ان شیاطین کا جو اثر شخصیت پر ہوتا ہے وہ اثر ختم ہوتا ہے.
تو اس طرح جلانا اور اس نیت کے ساتھ جلانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ رسول کے نام اگر جلاتے ہیں تو یقیناً یہ ناجائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں کفر بھی ہے. تو اس کا کوئی تصور ہمارے یہاں نہیں ہے. شیاطین کے ناموں کو جلانے کا مقصد جو تھا وہ میں نے ذکر کر دیا. حضرت ایک سوال بس یہ آخری ہے اپنا خیال جی. تو سوال یہ ہے کہ میڈیکل اسٹور جو ہوتے ہیں تو اس کے مطلب اطراف میں ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں. اب ڈاکٹر جو ہیں مطلب اسی میڈیکل اسٹور سے مطلب لینے کے لیے بھی ترغیب دیتے ہیں بعض، مطلب سب تو نہیں جی بعض. تو اب وہ کیوں دیتے ہیں یہ تو واللہ عالم، لیکن مطلب یہ لوگوں کا ایک عام خیال ہے کہ ڈاکٹرز مطلب ہے وہ کمیشن لیتے ہیں ان سے میڈیکل اسٹور سے. تو یہ مطلب کیسا ہے یہ اس طرح کمیشن لینا ڈاکٹرز کا؟ دیکھیے فی نفسی ہی کمیشن لینا یہ ناجائز و حرام نہیں ہے. فی نفسی ہی مطلقاً کمیشن لینا یہ ناجائز و حرام نہیں ہے. اور اس کی کئی صورتیں ہیں، جیسے کہ اسٹیٹ ایجنسی والے ہوتے ہیں کہ جو گھر بکواتے بھی ہیں، گھر خریدواتے بھی ہیں، گھر کرائے وغیرہ پر رینٹ پر بھی دلواتے ہیں. تو دونوں فریقین کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کمیشن جو اسٹیٹ ایجنسی کا بندہ ہے یہ کمیشن لے گا، اپنا بھی کچھ نہ کچھ منافع رکھے گا اور اپنا کچھ نہ کچھ کمیشن رکھے گا، اور یہ ظاہر ہوتا ہے. یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کمیشن ناجائز اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ خفیہ ہو، پتہ نہ ہو کسی کو. مثال کے طور پر ایک کمپنی کے آنر نے اپنے کسی ملازم کو کہا کہ یہ فلاں چیز لے کر آ جاؤ. وہ مارکیٹ میں گیا اور اس نے وہ فلاں چیز اس نے 80 روپے کی خریدی اور اپنے آنر کو آ کر بتا رہا ہے کہ بھائی یہ 100 روپے کی ہے، اور 20 روپے اس نے اپنے پاس رکھ لیے. تو اب یہ کمیشن تو حاصل کیا اس نے، لیکن یہ خفیہ کمیشن ہے. یہ دھوکے کی صورت ہے، یہ غبن ہے، تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح جو ڈاکٹرز حضرات اگر ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، ایک سیٹنگ ہوتی ہے ان کی میڈیکل اسٹور والوں سے کہ بھائی میرے اتنے مریض آئیں گے اور میں جو دوائیں لکھ کر دوں گا وہ دوائیں تم اپنے پاس رکھنا، یا میں وہی دوائیں رکھو جو میں جو لکھ کر دوں گا وہی دوائیں تمہارے پاس ہونی چاہیے. اس طرح کی بات اگر ہو اور پھر کسٹمر تمہارے پاس آئیں تو اس کی جو بھی انکم ہو اس میں سے اتنی میں بھی رکھوں گا. مثال کے طور پر ایک دوا کا پتہ آتا ہے 100 روپے کا، تو وہ کہے کہ بھائی تم کسٹمر سے 100 روپے ہی لو، لیکن تم اپنے پاس 70 روپے رکھنا اور مجھے جو ہے وہ 30 روپے دے دینا. تو اب یہ ڈاکٹر کا اس طرح جو جب کہ کسٹمر ہے اس کو نہیں پتہ کہ یہ چیز مجھے 70 روپے میں بھی مل سکتی ہے، لیکن وہ 100 روپے دے رہا ہے، زیادہ پیسے دے رہا ہے، اور اس کو یہ نہیں پتہ کہ 30 روپے جا کر ڈاکٹر کی جیب میں بھی جائیں گے. تو یہ کمیشن تو ہے لیکن یہ خفیہ ہے اور اس میں دھوکہ ہے. اس طرح ڈاکٹر حضرات اگر کریں تو یہ کمیشن حاصل کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ ناجائز و حرام ہوگا. تو اس تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. اچھا اسی طرح مطلب بات نکلی کمیشن کی، تو اسکول والے جو ہیں یونیفارم بعض مطلب ہوتے ہیں اچھے اسکول والے بھی ہیں، مطلب اچھے مطلب لیتے ہی نہیں بالکل، لیکن بعض جو ہیں مطلب وہ لیتے ہیں یونیفارم والوں سے، اور مطلب جو والدین ہوتے ہیں نا پیرنٹس بیچارے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں وہیں سے لو. اور مطلب اس میں حضرت اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. وہیں مثال کے طور پر 50 روپے کی کاپی جو آپ عام بک اسٹال سے لیں گے تو آپ کو 50 روپے کی ملے گی، لیکن اگر آپ وہی کاپی اسکول سے لیتے تو پھر 100 روپے کی ملتی ہے. تو یہ اضافی پیسے دینا یہ اس میں کمیشن کی صورت تو نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی غبن فاحش ہے. مطلب منافع حاصل کرنا، منافع حاصل کرنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن منافع ایسا جو عام مارکیٹ سے کہیں زیادہ ہو تو پھر یہ ناجائز ہے. کیونکہ اس میں مسلمان کو اذیت اور نقصان ہے. تو یہ اللہ ماشاء اللہ اسکول والے اس طرح کرتے ہیں. 50 روپے کی چیز اسکول سے لیں گے تو آپ وہ 100 روپے کی دے رہے ہوتے ہیں، ڈبل ٹبل منافع حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کے لیے جائز نہیں ہے. اور یہ مسلمان کو اذیت پہنچانے کی وجہ سے ان کا یہ عمل کرنا بھی ناجائز ہوگا اور یہ آمدنی حاصل کرنا بھی ناجائز ہوگا. بعض اسکول والے مطلب وہ خود ہی مطلب یہ پیرنٹس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ایسے بھی ہیں. جی الحمدللہ سارے تو نہیں، ایسے بھی ہیں، لیکن جو ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. بالکل. جو اس طرح جو ہے نا ضرورت سے کئی زیادہ منافع حاصل کرتے ہیں تو ان کا منافع حاصل کرنا درست نہیں ہے.